Let's go and watch that. یہ بڑی بدتمیزی ہے. اگر کوئی آپ کی بہن کی شادی کر کے گئی ہوئی ہے, اگر اس کے اوپر تشدد ہوگا تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اسی لیے اگر کسی کی ماں بیٹی آپ کے گھر میں ہے تو اس سے پیار سے رہیں. زندگی بہت تھوڑی ہے, اس کو انجوائے کریں. ہاں جی, اگر وہ غلطی کر دی تو چکنا چاہیے. رات مذہب ساڑھے 10 ہے. کوئی بھی وجہ ہو آپ کو آرام سے سمجھانا چاہیے اور کبھی بھی نہیں اپنی وائف کے اوپر ہاتھ اٹھانا چاہیے. بیوی کسی کی بات سنتی ہی نہیں ہے, بس بولے جاتی ہے نہ میاں کی سنتی ہے نہ کسی گھر والے کی سنتی ہے. پھر مجبوراً بندے کو ہاتھ اٹھانا ہی پڑتا ہے. میرا تو خیال ہے کہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے, اور اگر میاں بیوی یہ سمجھیں کہ اسٹیج پہ وہ پہنچ گئے ہیں تو پھر ان کو آرام سے علیحدہ ہو جانا چاہیے. I don't think کہ کسی بھی اسٹیج پہ it must be allowed. No. نہیں سر, یہ تو غلط بات ہے. چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو, دونوں کو ایک جیسا ہی چلنا چاہیے اور ایک دوسرے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. اتنے سخت مزاج آدمی اس دور میں اب نہیں آ رہے جتنے پہلے آتے تھے, لیکن خواتین اتنی انہیں مجبور کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے وہ پھر ہاتھ اٹھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. مارنے سے الٹا آپ اپنے معاملے کو مزید بگاڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو اگلا بھی ایک بار برداشت کرے گا, دوسری بار بڑھے گا, تیسری بار وہ بھی آپ پہ ہاتھ اٹھائے گا. آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے اور میرے خیال سے یہ ساتھ تشدد نہیں ہونا چاہیے. کنورسیشن سے آپس میں بات چیت بیٹھ کے آرام سے سکون سے بات کریں آپ, اور معاملات سالو ہو سکتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں کسی پہ. مرد عورتوں پہ ہاتھ اٹھانے والے مرد جو ہوتے ہیں نا وہ بزدل ہوتے ہیں. ہاں, بعض عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں وہ سنگین غلطیاں کرتی ہیں, مقصد کہ جو مرد کی برداشت سے باہر ہوتی ہیں. جی, آپ نے دیکھا ڈفرینٹ ویوز ہیں لوگوں کے, اور کچھ طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہونا چاہیے, جو کچھ طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. سو ہمارے ساتھ جو آج گیسٹ ہیں عمرانہ بلوچ, وہ ہمارے ساتھ ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ایسا یہ جو تشدد جو جس پہ ہو رہا ہے. اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں عمر آفتاب, جو وائٹ ویمن آرگنائزیشن کے CEO ہیں, اور ان کا موقف یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں اپنی جو رائٹس ہیں وہ لڑ کے نہیں لے سکتی, اور اس طرح اونچا بول کے اور بدتمیزی کر کے جو ہے وہ نہیں لینی چاہیے ان کو رائٹس اپنے. ان کا بہترین جو ذریعہ ہے اپنی رائٹس لینے کا وہ یہ ہے کہ آپ مردوں کو اویئر کریں, اس کے اوپر اویئرنیس کے اوپر کام کریں, تاکہ وہ آپ کی مسائل کو سمجھ سکیں اور آپ کے ساتھ اسی کشتی میں بیٹھ کے سفر کر سکیں جس ذہنی کشتی میں آپ سوار ہیں. اور بہت ضروری ہے کہ ایک میاں بیوی کے لیے جھوٹ بول کے ساتھ ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر علیحدہ رہا جائے. یہ ایک موقف بھی ہے ان کے سامنے. لیکن عمرانہ, میں آپ سے پہلے پوچھوں گا کہ یہ جو گھریلو تشدد کے واقعات ہیں عموماً کس طبقے میں زیادہ پائے جاتے ہیں؟ یہ سارے طبقوں میں ہیں. سارے طبقوں میں؟ جی, بیکاز میں یہ سمجھتی ہوں, جو میں نے 26 سال کی پریکٹس میں دیکھا ہے کہ بڑے معزت کے ساتھ کہ مرد کا کوئی نہ سٹار ہوتا ہے, نہ کوئی مذہب ہوتا ہے, نہ وہ مذہب کے نام پہ بھی عورت کی تذلیل کرتا ہے, وہ قانون کے ہوتے ہوئے بھی تذلیل کرتا ہے, اور اس کے حقوق ہونے کے باوجود بھی اس کی تذلیل کرتا ہے. اور تشدد ایک انتہا ہے جو ایک عورت پہ کیا جاتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں تشدد کے ساتھ ساتھ ذہنی تشدد بھی ہوتا ہے, اور ذہنی تشدد جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے. جی, اس میں کافی فارمز ہیں, فزیکل ہے, سیکشول ہے, ایموشنل ہے, وربل ہے, یہ اور دیکھ اکنامک ہے. آپ نے اپنے آپ کو کبھی یہ ڈکلیئر نہیں کیا کہ آپ کس معاشرے سے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجئے, جہیز پہ ہی عورت کی جو ہے دھلائی ہو جاتی ہے. کم جہیز لائی ہے تو چولہا پھٹ جاتا ہے, اور اس میں ساس سسر سارے. اور میں یہ نہیں کہتی کہ صرف سسرال سے ہی تشدد ہوتا ہے, ایون اپنے گھر سے بھی تشدد سم ٹائم عورت جو ہے فیس کرتی ہے. ہم بیسیکلی عورت کو بڑائی اس لیے کرتے ہیں کہ شادی کر سکیں. جی, اس کو سمجھا ہوا ہے ہم نے کہ بس اس کو دبا کے, اس کو پریس کر کے, اس کو اس کی تذلیل کر کے ہی ہم اس سے. بڑی اچھی آپ بات کریں, لیکن اس میں تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا چاہوں گا کہ مردوں کے لیے بھی کوئی آپ کام کر رہی ہیں یا کوئی ذہن؟ جی بالکل, مرد دیکھیے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. مرد میرا باپ بھی ہے, میرا بھائی بھی ہے, میرا خامن, میرا بچہ, سب مرد کی فارم میں ہے. لیکن اس میں ہمارا بھی کچھ قصور ہے کہ ہم تربیت شاید مردوں کو اس طرح سے دیتے ہیں کہ جی تم نے مکھن کھانا ہے تو بیٹی نے نہیں کھانا, دودھ لڑکے کو پلانا ہے تو لڑکی کو نہیں پلا. ایک شروع سے جو ایک شروع ہوتا ہے نا, جہاں سے سفر بیس, اگر وہ سفر ہم بہترین طریقے سے شروع کریں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں, تو میں سمجھتی ہوں عورت کی جتنی عزت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے کسی اور مذہب میں شاید نہیں ہے. لیکن ہر مذہب میں عورت کی اہمیت, اس کی تعظیم, اس کی تکریم
کہیں نفی نہیں ہے. خطبے میں پہلا جو الفاظ ہے وہ نہیں یہی ہے, سٹارٹ ہی یہاں سے کرتے ہیں کہ عورتوں کے اوپر دیکھیے حضور پاک نے اپنی چادر بچھا کے اپنی منہ بولی بہن کو بٹھایا, اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہونا, مطلب یہ ساری چیزیں کیا ہیں ہمارے لیے تعلیمات ہی ہیں, جہیز کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اگر یہ ساری بنیادی معاشرتی برائیاں ختم ہو جائیں تو میں سمجھتی ہوں عورت کی شخصیت آئین اور قانون اور اسلام میں بہت واضح ہو کے سامنے آئی. بڑے اچھی آپ نے بات کی ہے اور بڑے ڈیٹیل اس کا ورژن دیا, لیکن کیا ایسا نہیں ہوتا کہ کئی دفعہ جس طرح عمر صاحب سے میں آؤں گا, ابھی ایک سوال کروں گا, لیکن میرے خیال میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے, کیونکہ آج کل کے دور میں یا جس بھی دور میں جو مرد کا رول ہوتا ہے وہ پرووائڈر کا رول ہوتا ہے, اور جب وہ باہر جاتا ہے تو وہ اپنے باس سے گالیاں کھاتا ہے, مار کھاتا ہے, جو رویہ اس کے جو مالک کا ہے وہ اس کو سوسائٹی کا جو ہے پیسے کہاں سے لانے ہیں, کیا کرنا ہے, جب وہ اس ککون میں جب اس پرابلمز میں گھرا ہوا وہ گھر آتا ہے تو اس کو اتنی سی جو بات ہے وہ بھی ٹریگر کر دیتی ہے اس بات کو. تو آئی تھنک انڈرسٹینڈنگ اس میں یہ ہونی چاہیے کہ گفتگو جو ہے بالکل ہے تو غلط بات ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ لڑائی ہونی چاہیے اور مارنا چاہیے. اور ویسے بھی میں نے جس طرح اسٹارٹ میں مونولوگ میں کہا ہے کہ طاقت کا صحیح استعمال نہ کرنا ہی طاقت ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے وہ ایبسولوٹ پاور جو ہے, حالانکہ وہ کرپٹ ہو جاتی ہے, لیکن ہمیشہ اس کو یہ دیکھنا بہت ضروری کہ اللہ نے اگر یہ رائٹ دیا ہے یا اتنا طاقت دی ہے آپ کو, مرد کو زیادہ جسمانی طور پہ طاقت ملی ہے, تو اس کو کنٹرول کیسے کرنا طاقت کو. لیکن کیا عورت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دماغ اور زبان جو ہے, کیونکہ میرے خیال میں جو بندوں کو پڑھتے ہیں زبان کے اور لفظوں کے, وہ بندوں کا بھی بڑا حوصلہ ہے. جی بالکل میں مانتی ہوں. سارا دن وہ بیچارہ چاہے وہ ٹانگے والا ہے, چاہے وہ رکشے والا ہے, چاہے میرے جیسا کام کرنے والا ہے, ڈاکٹر صاحب جیسا ہے, یا جتنے بھی لوگ ہیں, ایک سوسائٹی سے پیسہ کمانا جو ہے یہ جوئے شیر لانے کے برابر ہے. بہت بالکل. اور جب وہ اس سے تھک ہار کے گھر آتا ہے تو آگے ایک اور نہیں, لیکن میں اس میں تھوڑی سی ترمیم کروں گی آپ کی اس بات میں کہ اویئرنیس ہمیں مرد کو بھی دینی ہے, عورت کو بھی دینی ہے. بلکیس عیدی ہمارے شو پہ آئی تھی, انہوں نے اتنی خوبصورت بات کی, انہوں نے کہا کہ مرد کو, میں نے کہا کون کیا ایک بات ایسی کریں جس سے یہ رشتہ ٹھیک ہو جائے, عورت کو انڈرسٹینڈ کر جائے وہ مرد کو. انہوں نے کہا بس میں جتنی عورتیں ان کو یہی کہوں گی کہ مرد کو آئینہ نہیں دکھانا, جب آپ مرد کو آئینہ دکھائیں گی تو وہ ریٹیلیٹ کر جائے گا. تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اس میں بہت ڈیپتھ ہے اس بات میں. نہیں, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ اپنے حقوق پامال کر کے, دیکھیے آئین نے آپ کو ایک شہری کی حیثیت دی ہے عورت کو, قانون نے آپ کو برابر کا ایک سٹیزن قرار دیا, لیکن اس میں جو قانون لیکن قانون ہونے کے باوجود, لیکن اس میں تو کوئی قانون بھی نہیں ہے تشدد کا. آپ یہ دیکھیے عورت کو پیٹ ڈالتا ہے خامن, اب اس میں جہالت بھی ایک بہت بڑا پہلو ہے. میں سمجھتی ہوں جاہل ہونا صرف ڈگریاں نہیں تعلیم ہوتی, جاہل ایک دماغ سے اور دل سے ہوتا ہے بندہ. لیکن اس مرد کو بھی تو ایک عورت نہیں پالا ہوا ہے نا, وہ کیوں نہیں یہ بتاتی اس کو بچپن میں؟ نہیں, وہ آپ کی بات بجا ہے, لیکن جب دیکھیے وہی بیٹا, اس کی تربیت باپ بھی کر رہا ہوتا ہے, باپ بھی کر رہا ہوتا ہے, وہ کہہ رہا ہوتا ہے کام کرتا ہے, وہ جب دیکھتا ہے نا کہ گھر میں ماں کی جو ہے عزت ہی کوئی نہیں ہے, اس کو کسی مشورے میں نہیں رکھا گیا, اس کو کسی اس میں نہیں رکھا گیا, ڈیسائیڈ کرنے میں اس کی کوئی پاور نہیں ہے, تو وہ بھی اس کو نیگلیکٹ کرتا چلا جاتا ہے, وہ ماں کو بھی نیگلیکٹ کرتا چلا جاتا ہے. اور پھر وہ جو آگے جو اپنی وائف ہوتی ہے, خیر اس کو تو وہ سمجھتا ہے کہ جو میں نے باپ میرے نے میری ماں سے مارا ہے تو میں نے یہ بدلہ اپنی بیوی سے لینا ہے. تو یہ جو ایک سوسائٹی کا موڈ بن گیا نا وہ بہت خراب ہے. اور ہم نے ہندوؤں سے لیا ہے جہیز کی لعنت, اور وہ ہم جہیز میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ اب یہاں پر کوئی شادی ایسی نہیں ہے جو جوڑ کی شادی ہو. اچھا, کچھ عورتیں بھی ایسی ہیں جو تشدد کو برا نہیں سمجھتی, لیکن ایک بریک لیتے ہیں, اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے. لیٹس ٹیک اے بریک اینڈ وی بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک.